جی ناظرین، ایک بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہمارا جمعۃ المبارک کے سلسلے میں ہم نے ایک نیا جو ہے وہ شروع کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اس سیریز کو چلائیں اور ہم زیادہ سے زیادہ روشنی حاصل کر سکیں، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں۔ امام علی علیہ السلام کی جو تعلیمات انہوں نے ہمیں دی، ہم نے اس پہ کبھی غور و خوض نہیں کیا، اس پہ ریسرچ نہیں کی، ان کی باتوں کو ڈیپتھ میں جانے کی کوشش نہیں کی۔ چھوٹی سی کوشش کریں گے ہر جمعہ کو ہم انشاءاللہ کہ ہم اس میں جو ہے وہ بات چیت کر سکیں۔ اور جیسا کہ ہمارے گیسٹ تھے مفسر قرآن ڈاکٹر حسن رضوی صاحب، انہوں نے کتنی خوبصورتی سے ہمیں جو ہے وہ روح کی جو اصلیت ہے اس کے بارے میں بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں پہلے ساری روحوں کو اکٹھا کیا اور پھر جو ہے ان سے حلف لیا کہ تم سب جو ہے اپنے رب کو مانتے ہو، تو ان سب نے کہا کہ ہم اپنے رب کے تابعدار ہیں، مانتے ہیں۔ اور یہ پھر اس کے بعد ہمیں دنیا میں بھیجا تو تحقیق کرنے کے لیے، غور و خوض کرنے کے لیے، اور اگر ہم مطالعہ کریں اچھے طریقے سے نہج البلاغہ کا تو اس میں ہمیں اس بات کی اور غور و خوض کی اور دنیا کی جو بے ثباتی ہے اس پر غور کرنے کا جو ہے بہت ساری اس کے بارے میں علم جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ علی بھائی ہمارے گیسٹ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انہوں نے باتیں کی، بہت ہی جسے کہتے ہیں پورا ایک عمر کا اندازہ ہو رہا تھا، بالکل تجربہ ہے، اور بڑے تبلیغی جو ہے انہوں نے مارکے سر کیے ہیں۔ کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام موسوی صاحب۔ جناب نقوی صاحب شامل۔ آپ سے پہلے معذرت کے ساتھ میں کچھ 2 منٹ لوں گا۔ بسم اللہ۔ مولانا نے جو تقریر فرمائی بڑی اچھی فرمائی، آپ نے بھی بڑے اچھے اچھے نکات اٹھائے اور ان سے اس کی وضاحت چاہی۔ انہوں نے ایک شعر پڑھا تو مجھے وہ یہ شاعر یاد آ گیا جس کا وہ شعر تھا۔ انہوں نے کہا تھا، سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ یہ شعر جو ہے یہ شاد عظیم آبادی کا ہے۔ عظیم آباد کے معنی ہے پٹنہ، جو کہ ہندوستان کے جو صوبہ ہے بہار، اس کا دارالحکومت ہے۔ تو اس میں ایک شاعر گزرے تھے، شاد ان کا تھا۔ یہ اسی کے میں بس 2-3 شعر جلدی سنا دوں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسیر جسم ہوں میعاد قید لا معلوم، یہ کس گناہ کی پاداش ہے خدا معلوم، چھپا رہا ہوں تبسم میں راز ناکامی، گزر رہی ہے جو دل پر کسی کو کیا معلوم، کچھ اپنے پاؤں کی طاقت بھی چاہیے ہے پیر، یہی نہیں تو مددگار یہ عصا معلوم۔ اسی میں ایک شعر علاوہ اس کے جو مولانا نے پڑھا اس میں یہ ہے، سفر ضرور ہے اور عذر کی مجال نہیں، مزہ تو یہ ہے کہ منزل نہ راستہ معلوم۔ تو سچی بات یہ ہے کہ جب انسان یہاں سے جاتا ہے تو اس کو کہ کہاں جائے گا، وہ اس کے اعمال کہاں اس کو لے کے جائیں گے یہ اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند عالم نے جب تمام مخلوقات کے سامنے، تمام انسانوں کو سب کے سامنے رکھا اور پوچھا کہ لست بربکم، ہاں کیا میں بھول رہا ہوں، ہاں، تو اس کے بعد شہدنا، انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس کی۔ خداوند عالم نے کلام پاک میں جگہ جگہ یہ کہا ہے کہ ہم انسان کے دلوں کے بھید تک جانتے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں کہ وہ خالق ہے، اسے سب کچھ معلوم ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ کیا اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جب اس نے شیطان پیدا کیا تو کیا کرے گا؟ بالکل، اسے تو وہ ایک عام فرشتہ تھا، اس کو معلم الملکوت بنایا، اور پھر اس کے بعد وہی تھا کہ یہ جانتے ہوئے کہ خدا کی جبروت اور طاقت کیا ہے، اس کے باوجود اس نے بدماشی کی اور وہ سجدہ نہیں کیا جس کا کہ اس کو حکم دیا گیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہر ایک کے دل کو جانتا ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ کون کیا کرے گا، لیکن خداوند عالم نے ہر ایک کو عقل دی ہے اور یہ کہا کہ تم اپنی عقل سے خدا تک پہنچو۔ وہ جو علامہ اقبال کا ہے کہ وہ ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود کے پتھر کہیں معبود شجر، خو گئے پے گئے محسوس تھی انسان کی نظر، مان لیتا کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تو اس کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوی مسلم نے کیا کام تیرا۔ سبحان اللہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا نے علم دیا ہے، عقل دی ہے، اور یہ کہا کہ میں نے تمام شواہد پیدا کی دنیا میں، ہر ایک کے ذریعے تم خدا تک پہنچ سکتے ہو، دیکھو دنیا کو اور پہچانو، لیکن یہ کہ عقل ہر کی ایک جیسی نہیں ہے۔ چنانچہ اس میں کچھ کافر ہوتے ہیں، کچھ ہندو ہوتے ہیں، کچھ سکھ ہوتے ہیں، کچھ زوروسٹرین ہوتے ہیں، کچھ مسلمان ہوتے ہیں، مسلمانوں میں بھی مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کو ہمارا جو منزل ہے وہ ایک نہیں ہے۔
بس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں معذرت پھر چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کا پھر وقت لیا. خدا حافظ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ نقوی صاحب. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ سب کو بہت ہی اچھی گڈ مارننگ اور بہت شکریہ. بہت اچھا رہتا. صبح خیر آپ کو بھی. جی یہ آپ نے نجم البلاغہ کے پڑھے تھے، اس کا پورا ٹاپک کیا ہے یہ بتا دیں ذرا کہ جی ٹاپک ہم نے نجم البلاغہ سے مولا علی رحمہ الفدا کے کلام سے کچھ چیزیں اٹھائیں گے، تھوڑے تھوڑے کلام ان کے اٹھائیں گے، کی لائن اٹھائیں گے، اس کے اوپر بات کریں گے. آج کی جو ہمارا جو مولا کا فرمان ہے کہ انسان کہاں سے آیا ہے، کہاں ہے اور کہاں جانا ہے. 3 مراحل ہیں انسان کے. تو آج ہم اس کے پہلے مرحلے پر گفتگو کر رہے ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، ہمیں پروردگار سے کیا وہ وعدہ آج یاد کیوں نہیں ہے، مگر ہم اس کی طرف ہمارے دل مائل کیوں ہیں. جی بالکل ایکسپلین کرتی ہوں. اس بات کے لیے میں بلکہ کتاب بھی لکھ رہی ہوں اسی موضوع پہ، اس میں سب لکھ رہی ہوں. تو جی ہلو جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی. جی تو یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے شروع سے آدم علیہ السلام کو بھیجنے کے بعد ٹائم ٹو ٹائم پیغمبر بھیجتا رہا کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، مجھے پہچانو میں کون ہوں، اور میرے اطاعت کرو، اور میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں، میں نے پیدا کیا، دنیا ہی میں نہیں بنائی ہے، سب کچھ میں نہیں بنایا. ٹائم ٹو ٹائم اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتا رہا اور پیغمبر سمجھاتے رہے لوگوں کو، لیکن لوگوں کی سمجھ میں آتا ہی نہیں تھا، لوگ نہیں پہچانتے تھے. ابھی جو یہ نقوی صاحب کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے کہ عقل سے پہچانو، نہیں، عقل سے تو پہچانتے نہیں ہیں لوگ. کہاں عقل سے تو بلٹ کے وہ کہتے نہیں سائنس سب کچھ ہے، ہم اپنی باتیں نکالتے ہیں عقل سے. وہ عقل سے اگر انسان چلا جائے تو وہ تو اللہ کو پہچانا ہی نہیں گا. پھر قرآن شریف مانے گا، قرآن شریف کو پڑھے گا، اللہ کا پیغام پڑھے گا کہ اللہ کیا فرما رہا ہے ہمارے لیے، کیا کہہ رہا ہے خدا. پیغمبر کی کتابیں پڑھے گا اللہ کہ اللہ پیغمبر کیا لائے ہمارے لیے پیغام اللہ کا، کیونکہ پیغمبر اللہ کا پیغام لاتے ہیں. جب ہی انسان کو پتہ چلے گا خدا کیا ہے، خدا کو مانے. عقل اپنی استعمال کرے گا تو کبھی نہیں مانے گا. عقل سے تو لوگ کمیونسٹ ہو گئے، عقل سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں خدا کہاں گئے، ہمیں ایسا کہیں ہو سکتا ہے، یہ جو ایوولوشن سے پیدا ہوئی دنیا. مگر وہ عقل کا فطور ہے، قرآن کا حکم ہے کہ عقل سے قرآن میں جی ہاں میں آ رہی ہوں، اس بات پہ میں آ رہی ہوں. قرآن میں یہ بھی ہے، یہ جو کہ عقل قرآن پڑھو تو پھر سمجھو عقل سے کہ ہاں اللہ ہے کوئی چیز، اللہ نے دلیلیں دی ہیں. جب انسان قرآن پڑھے گا اور مطلب سنے گا تو اس کی عقل دوڑے گی، اس کی عقل سمجھ لے گی کہ ہاں اللہ تعالیٰ صحیح کہتے ہیں، یہ پھول کس نے بنایا ہے، یہ زمین کہاں سے آئی ہے، یہ کیا آیا ہے، ہمیں کس نے پیدا ہے، ہمیں مر کے کہاں جانا ہے، ہمیں مر کے بھی جانا ہے، اللہ ہی جانا ہے. اس کے بعد عقل استعمال کرنا ہوتی ہے. جو اللہ نے سمجھایا، جو اللہ نے بھیجا پیغام اپنا، اگر اللہ اپنا پیغام نہ بھیجتا ہم لوگوں اور ہمیں نہ سمجھاتا تو ہمیں کیا پتہ چلتا کہ کون ہے اللہ. عقل تو اپنی جگہ پہ رہتی، ہم پتہ ہی چلتا کہ ہم کہاں کون ہے جب تک کہ اللہ کا پیغام ہم تک نہیں آتا، جب تک اللہ کا پیغمبر ہمیں نہ سمجھاتے. کیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ آخری مذہب آیا تو اس پہ مکمل ہوا، انہوں نے سمجھایا کہ نماز کیا ہے. نماز کو ہم کیسے سمجھتے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، اپنی عقل دباتے رہتے ہیں، اپنی عقل سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ کو بھی نہیں پہچانتا، یہ بھی نہیں سمجھتا انسان کہ ہاں اللہ ہے. قرآن پڑھو، سمجھو اس میں لکھا کیا ہے، وہ پورا کلام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. اللہ رسول پہ آیا اور رسول سمجھاتے رہے، بتاتے رہے کہ اللہ کا یہ پیغام آیا، اللہ کا یہ پیغام آیا تمہارے لیے، اب اس طرح لائف گزارو، اب اس طرح لائف گزارو. تو اس سے انسان کی عقل کھلی، عقل بھی کھلی، سمجھ میں یہ آیا کہ ہاں واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، یہ واقعی میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ بارش بھی ہم نہیں برساتے، کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے، یہ سب تو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اور اس کا کوئی ہے، اس دنیا کا کوئی پیدا کرنے والا بنانے والا ہے کوئی. اس بات کو یقین کیا انسان کی عقل نے، تو پھر وہ عقل دوڑی اس پہ اور یقین ہونے لگا. تو یہ سب سے بڑی بات جو ہے، یہ ہمارے امام بھی سارے فرماتے رہے ہیں اور علی نے بھی فرمایا کہ اللہ کو پہچانو اور اللہ کی قدرت کو پہچانو کہ کیا دنیا میں دیا اللہ نے، سب کچھ اللہ نے، ہمارے ہاتھ پیر ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے. اگر ہم اپنا ہاتھ موڑنا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو ہماری مجال نہیں ہے، ہم ہاتھ کو موڑ بھی لے. یہ سب خدا کی قدرت سے ہوتا ہے، دنیا میں بھی سب کچھ. تو ہمیں جو خدا کے پیغام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ گئے کہ میرے بعد یہ پیغام قرآن شریف میں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا اور میری اہل بیت پہ چلنا. میری اہل بیت جو تمہیں سمجھائے، جو تمہیں بتائے، اس پہ عمل کرنا، سنت رسول وہی لے کے چلیں گے. تو یہ 2 کام اگر ہم ہر انسان کرے تو وہ تو کبھی گمراہ ہوگا ہی نہیں. اور یہی ہمارے امام فرماتے چلے آ رہے ہیں، شروع سے لے کے آج تک سارے امام رسول سنت ہی لے کے چلے آ رہے ہیں اور وہی ہمیں سمجھاتے چلے آ رہے ہیں. تو ہمارا بلکہ سارے مسلمانوں کا میں تو کہتی ہوں یہی ہے کہ اہل بیت کی نقش قدم پہ چلے اور قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور عمل کریں کہ دیکھیں اللہ کہہ کیا رہا ہے.
اللہ ہمیں ہمارے لیے کیا کیا پیغام بھیج رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے اللہ کہ یہ کرو, کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ نہ کرو, کیا کہہ رہا ہے یہ کرو, کیا کہہ رہا ہے نہ کرو. جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے ہمیں پتہ چلے گا ہم کیا غلط کر رہے ہیں. صحیح. ہمارے سارے بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت مہربانی آپ سب لوگوں کی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت عمدہ گفتگو ہو رہی ہے, ہمارے کالرز بھی جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں. اور ایک بہت دیکھیں پروگرام کا ہمارا جو نام ہے, عنوان ہی صبح ہدایت ہے, کہ ہماری جو صبح ہونی چاہیے, جو صبح ہونی چاہیے وہ ایک ہدایت کے ساتھ ہونی چاہیے. تو اور پھر روز جمعہ, روز جمعے کو ہم نے جو ہے وہ اس کا آغاز کیا کہ مولا علی ارواح الفدا کے کلام سے جو ہے وہ کچھ چیزیں لائی جائیں, کچھ اقوال مولا کے سامنے لائے جائیں. اور کیونکہ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں, صلوات پڑھتے ہیں, آگے نکل جاتے ہیں, ہم غور نہیں کرتے. مولا کا ایک ایک قول سونے کے پانی سے لکھنے کے مترادف ہے, تو وہ بڑے عظیم, اس کے اندر بڑی گہرائی ہے. ہم روانی کے ساتھ 10 باتیں کرتے, مولا نے یہ فرمایا, مولا نے یہاں یہ فرمایا, مولا نے فرمایا. غور اگر ایک پر بھی کریں, یقین کریں آپ, انسان کی لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ کسی ایک چیز پہ لے کے پورا پروگرام کریں, گو کہ پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا, کیونکہ مولا کا کلام ایسا ہے جس پر گفتگو 1400 سال سے ہو رہی ہے, چھوٹی سی کاوش, اور ہر نسل اس میں سے نئی چیزیں دیکھتی ہے. مولا کے کلام کا اس نے قیامت تک جانا ہے. مولا نے کسی وقت فرمایا تو مسجد کوفہ میں وہ اس وقت جو لوگ بیٹھے تھے وہ ان کے لیے نہیں تھا, صرف ان کو ان کے سامنے بیان اس لیے ہو رہا تھا کہ ٹرانسفر کر دیں. مختلف زمانوں سے کلام ہے. ابھی بعض کلام ایسا ہے جو اس زمانے سے بھی نہیں ہے, ابھی اور جدید زمانہ آنا ہے, وہ اس میں سمجھ میں نہیں آتا, اس وقت سمجھ میں آئے گا. تو یہ امام کا کلام ہے, اس کے ذریعے سے قرآن کو سمجھا جائے, وہ معبود کا کلام ہے. اللہ اکبر. اب جو لوگ رٹا لگاتے ہیں اور غور و فکر نہیں کرتے, تو قرآن اس میں بار بار کہہ رہا ہے تم غور کیوں نہیں کرتے, تم فکر کیوں نہیں کرتے, تم تدبر کیوں نہیں کرتے, تم اس کو کیوں نہیں اس کے اندر تم وقت لگاتے, کیوں نہیں جھانکتے اندر. تو مولا علی علیہ السلام کا کلام ادھر اشارہ کر رہا ہے. مولا علی علیہ السلام کا کلام ایک خدا کی آیتوں کی تفسیر ہے, بالکل ایک سپورٹ ہے ان کی, کہ آپ جو قرآن میں جو کہا گیا ہمیں آسانی سے سمجھ نہیں آتا. ایون تفسیر بھی ہمیں سم ٹائمز جو ہے وہ سمجھ اس طرح سے نہیں آتی. ایسے میں جو اشارے مولا نے اپنے نہج البلاغہ میں کر دیے, ان کو جو ہے ان کو سمجھنے آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں, اور پھر اس کے اندر جو ڈیپتھ پائی جاتی ہے, اس کے اندر جو وسعت پائی جاتی ہے, اس کے تحت جو ہے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. کوٹس ہیں, کوٹ کو ڈی کوٹ کون کرے گا, جس کے پاس کوٹ کا علم ہو. بالکل. اب یہ قرآن کریم جس ہستی پر نازل ہوا, اور انہوں نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو وہ علم ٹرانسفر کیا, اور ائمہ اہل بیت کو, کیونکہ بعض جگہ قرآن بعض لوگوں کے لیے متشابہ ہے, بعض کے لیے متشابہ اور محکم ہے, اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے وہ پورا سامنے ظاہر ہے. تو کسی نے امیر المومنین سے سوال بھی کیا, ایک صاحب نے, بڑے مشہور صاحب ہیں, انہوں نے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کس طرح سے جواب دے دیتے ہیں فوراً. تو پلٹ کے امیر المومنین علیہ السلام نے سوال کیا ان سے, تمہارے ہاتھ پہ کتنی انگلیاں ہیں؟ اور 5. تو تم نے فوراً کیسے کہا؟ کہا ہمیشہ میرے سامنے رہتی ہیں. کہا میرے سامنے یہ پوری کائنات ایسے رہتی ہے. اس کتاب کے اندر خشک و تر کا علم ہے, اور اس کا علم بسم اللہ میں ہے, اور بسم اللہ کا علم پورے نقطے میں, وہ نقطہ میں ہوں بھائی بسم اللہ. تو جس نے امیر المومنین علیہ السلام, جو بات ہو رہی ہے نا, لوگ ایتھیسٹ ہو گئے, لوگ کفر کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, گمراہ ہو جاتے ہیں, چلیں کسی کو ایسے نہیں, گمراہ ہو گئے. کیوں ہوتے ہیں؟ اکثریت امیر المومنین کی ذات گرامی سے لابلد ہے. جو شخص, میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کا رجحان باقاعدہ ہے کہ وہ ایتھیسٹ ہو جائیں, میں نے ان سے بحثیں کی ہیں, باتیں کی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر امیر المومنین کی ذات کو نہ پڑھا ہوتا ہے, ان کے بارے میں جستجو نہ کی ہوتی, تو سب گیا تھا ہاتھ سے. واحد وہ شخصیت امیر المومنین علیہ السلام ہے کہ ان کا کلام جب نہج البلاغہ پڑھتے ہیں نا, سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پروردگار کون, پروردگار کا سچا پیغمبر کون, اس کے ہادی برحق کون, یہ تمام چیزیں. تو ہم اپنے نوجوان نسل کو یہی کوشش کر رہے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے کلام سے ہر جمعے کے دن کچھ نہ کچھ ان کے کوئی قول نہ ہے, اور اس کے اندر ایک پورا پروگرام کریں. اس سے جو ہماری یہ سیریز کا ہم نے آج سے آغاز کیا, اس پر انشاءاللہ 3 پروگرام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گے, کہ کہاں تھے, کہاں ہیں, اور کہاں جانا ہے. بڑا
بہت دلچسپ اس کے اندر آپ سوالات بھی ہمیں دے سکتے ہیں, پہلے سے بھی دے سکتے ہیں, ہم وہ بھی شامل کر لیں گے. کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسوی صاحب, میں جی حاضر ہوا ہوں. جی نقص وہ مجھے علم ہے کہ میں زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں, اور جو بات میں کہوں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ خداوند عالم نے ہر ایک کو عقل دیا اور یہ کہا ہے کہ دنیا میں میری تمام نشانیاں موجود ہیں, اس کو دیکھو اور مجھ تک پہنچو عقل کے ذریعے. اس پہ اگر اعتراض کیا جائے کہ عقل سے کوئی نہیں پہنچ سکتا, پھر اس کے بعد سب کچھ یہ کہا جائے کہ خداوند عالم نے ہر جگہ یہ کہا ہے کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے, تو غور و فکر سے عقل کے ساتھ کیا جاتا ہے. وہ انسان کیسے سمجھے گا جب تک اس کا عقل استعمال, عقل ہی حجت ہے, پہلی حجت تو عقل ہے. عقل حجت ہے. تو میرا یہ کہنا میرے خیال میں ہوں تو جاہل, اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن یہ کہ میرا یہ کہنا کچھ زیادہ غلط نہیں تھا, بس میں معذرت چاہتا ہوں. نہیں, آپ نے بہت اچھا کہا, اور آپ اپنی اتنی جو ہے اس کو کیا کہیں گے کہ عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ نقوی صاحب کہہ دیتے ہیں کہ مطلب آپ اس قدر ماشاءاللہ تعلیم یافتہ انسان ہیں, اور آپ اپنی مطلب آپ دیکھیں کہ نقوی صاحب کی ماشاءاللہ جو سن ہے اس کا جو ایکسپیرینس ہے, کیونکہ ایک وہ تو خود خود بن جاتا ہے. مرد مسلم کا جو بڑھاپا ہوتا ہے وہ شباب ہوتا ہے, سمجھ لیں ایک تجربے کا شباب ہوتا ہے. ہم تو بڑے کوشش کرتے ہیں کہ ابزارب کریں نقوی صاحب آپ کی باتیں, فیضیاب ہوتے ہیں آپ کی گفتگو سے. اور کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب علی صاحب, میں محمد جگول سے بول رہا ہوں. جناب محمد یعقوب صاحب, جناب آپ کو بیٹی کو ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. جی وعلیکم السلام. اور بیٹی کی ہدایت کی بات سنی, حقیقت یہ ہے کہ نبی سارے اس درجے کے اوپر ہے, لیکن کسی آدمی نے نہیں مانا, کیونکہ نبی کے ساتھ پیار کرنا جو ہے نا یہ عین عبادت ہے. ناجل بلاغہ کے بارے میں آپ نے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام کو دیکھنا عبادت ہے. حضرت علی علیہ السلام خود ایک ہی کتاب ہے, کتاب پڑھنے کی تو بہت بڑی بات ہے. تو جو حضرت علی علیہ السلام کو نہیں مانے گا وہ کتاب کیا پڑھ کے کیا سیکھے گا اسے. حضرت علی علیہ السلام کو دیکھنا عبادت ہے, ان کی باتیں کرنا عبادت ہے. حضرت علی علیہ السلام خود ایک ہی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ میں علم کا شاعر ہوں, اور حضرت علی علیہ السلام علم کا شاعر ہے. یہ سمجھنے کے لیے ہے. اپنے آپ کو سیرت نبی میں لے کے چلے جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے نبی اس طرح دوڑتے آئیں گے جس طرح بچی ماں بچے کے پاس دوڑتی آتی ہے. نبی کے ساتھ پیار کرو سیرت کے ذریعے سے. جب تک سیرت محمدی نہ ہوگی تب تک حضرت علی علیہ السلام نہیں بن سکتا, اور جب تک حضرت علی علیہ السلام نہ بنے تب تک حضرت نبی رسول پاک کا پتہ نہیں چل سکتا. بات یہ ہے کہ سیرت نبی لے لو, نبی سے پیار کرو, اور نبی کے پیار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی معرفت یہ نبی کی سیرت سے حاصل کی جا سکتی ہے, اور رسول پاک کو حضرت علی کے ذریعے سے لیا جا سکتا ہے. یہ سیرت نبی مسلمان بہت نظر آ رہے ہیں, یہ نام کے اور سیرت کے کوئی نہیں. سیرت نبی جس کے نظر اندر آئے اصلی مسلمان وہی ہے. جیسے حضرت علی علیہ السلام ہے, سیرت نبی اس کے اندر گھوڑ گھوڑ کر بھری ہوئی تھی. وہ جب چلتے تھے وہ پتہ چلتا ہے کہ نبی چل رہا ہے, جب وہ چلتے تھے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی سیرت میں کیا چل رہا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی باتیں کرو اور اپنے آپ کو سیرت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو. اسی طرح زیادہ آپ کو سوال پیش کرتا ہوں. ہو جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت خوبصورت جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جاری وساری ہے, اور یہ سلسلہ جاری وساری رہے گا انشاءاللہ اگلے بریک میں بھی. ابھی ایک بریک کا ہمیں کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی کال لے لیتے ہیں پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسی بھائی, یا علی مدد پیر مولا علی مدد. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جناب اشتیاق بٹ صاحب, آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام, اور یا علی مدد ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو مجھ سے پہلے کالوں نے کی. ہمارے یہ بزرگ میں سے ملا بھی ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے, اور پاک پروردگار ان کو صحت اور سلامتی دے. یہ معرفت والی باتیں ہیں موسی بھائی, بے شک اس میں بڑی معرفت ہے الحمدللہ, اور بڑے الفاظ اچھے ہوتے ہیں. کبھی کبھی انسان کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ دوسرا بندہ سننے والا سمجھتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں یہ بندہ کیسی باتیں کر رہا ہے. نہیں, یہ معرفت والی باتیں ہیں, اور
ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے. موسی بھائی آپ نے بہت اچھا ٹاپک رکھا, اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اگلے دنوں میں اگر یہی اگلی ویک میں بھی نجل البلاغہ کے اوپر کی جائے تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے یہ. اس کی تعلیمات بہت عظیم تعلیمات ہے. میں نے سنا ہے, لیکن آپ اس چیز کی رہنمائی بھی فرمائیے گا. میں نے سنا ہے کہ شاید امریکہ کی کسی عدالت میں یا جہاں بھی کچھ اگر کوئی قانونی فیصلہ نہ ہو پائے جس کے اوپر ججز یا وکیل رک جائیں, تو میں نے سنا ہے کہ وہاں نجل البلاغہ کو نکال کے اس سے مدد لی جاتی ہے. اگر یہ سچ ہے تو ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے ہم کہاں بیٹھے ہوئے, یہ حقیقت ہے. تو ایک بات اور میں معرفت کی آپ سے کہوں کہ میں پاکستان میں تھا تو تب میں نے ایک بزرگ سے ایک واقعہ سنا تھا, کیونکہ سننے میں بھی کچھ حقیقت آ جاتی ہے, شاید وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے, میں اس کی کچھ بات نہیں, لیکن وہ ایسے کہ جس طرح کچھ لوگ جماعت والے ہوں یا اسلام پھیلانے والے آج کے دور میں بھی ہیں, وہ ملک جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی اسلام لاؤ جی, مسلمان ہو جی, اللہ ایک ہے, رسول ایک ہے, اس کی عبادت کرو. تو کچھ چند لوگ 5-7 لوگ سمندر پار کہیں کچھ افریقہ کے کسی جنگلوں میں چلے گئے, انہیں پتا چلا کہ یہاں انسان بستے ہیں, کوئی 2, 4, 6 بس انسان تھے, ان کو بالکل انسانیت کا شعور رہتا, وہ صرف اپنی وہ جگہ پتوں سے چھپاتے تھے, اور جب رات پڑتی تھی تو وہ سجدے میں چلے جاتے تھے. وہ کہتے تھے کوئی ایسی چیز ہے, لیکن رب کا نام نہیں پتا تھا انہیں کہ جو ہمیں رزق دیتی ہے, جو ہمیں ہماری زندگی کی حفاظت کرتی ہے. تو وہ لوگ جب ان کو مسلمان بنانے کے لیے ان کو کہا کہ آپ یہ کریں وہ کریں, عبادت کریں, اللہ ایک ہے, جو کچھ بھی, جب 1 ویک گزری تو وہ واپس پلٹنے لگے, تو وہی 7 لوگ سمندر کے کنارے آ کے کھڑے ہو کر کہتے کہ ہمارا ہاتھ پکڑو, اور وہ سمندر کے اوپر اپنے پاؤں سمیت کھڑے ہو گئے اور وہ دنگ رہ گئے. اتنی عبادت, لیکن ان کے پتہ بھی نہیں تھا. وہ لوگ ڈر گئے اور کہتے کہ یار ہماری معرفت سے معرفت اتنی آگے ہے تو ان کو پتہ ہے کہ رب ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے, جو ہمیں ہماری زندگی کی حفاظت کرتا ہے, اس جنگل میں بھی ہمیں سب کچھ دیتا ہے. تو یہ معرفت ہونی چاہیے موسی بھائی, اور اس کی معرفت صرف اور صرف ہم یہ نہیں کہتے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات سے کچھ پڑھ کر ہے, نہیں, لیکن جو بھی علم دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو, تو دنیا وہاں تک ہی نہیں پہنچ سکی کہ کیا علم ہے. وہ بھی وہاں بھی گمراہ ہو گئے لوگ, کچھ علی کو رب کہنے لگے, کچھ کیا کہنے لگے, کچھ کیا کہنے لگے. لیکن جنہوں نے پہچانا, جنہوں نے دیکھا, میں ایک واقعہ آپ سے بس چھوٹا سا شیئر کروں. جب جنگ خیبر کا وہ جو در خیبر تھا وہ 2 انگلیوں سے اکھاڑا, میں نے پڑھا بھی ہے, تو کچھ صحابہ جو ہے نا وہ ایسے ان کا ایمان ڈول گیا, کہتے 2 انگلیوں سے علی نے دروازہ اٹھا لیا. لیکن وہی علی جب وہی صحابہ گھر میں گئے تو وہ سوکھی روٹی توڑ رہے تھے, تو کہا نہیں علی رب نہیں ہو سکتا. تو یہ ایسے واقعات ہیں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے. یقین مانے موسی بھائی, آپ کے گھر کا ماحول, آپ کے ملک کا ماحول, آپ کی دنیا کا ماحول چینج ہو جائے گا جب جناب علی علیہ السلام کی سیرت کو آپ. جزاک اللہ. یہی ہے کہ جب ہم علی کا نام لیتے ہیں تو ہمیں کفر کے فتوے دیے جاتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں. نہیں, خدارا اس حقیقت کو سمجھو کہ علی کون ہے. ممبر رسول پہ بیٹھ کے علی نے کیا کیا دنیا کو بتایا کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. تو وہ کون جانتا ہے؟ رب نے ہی طاقت دی ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو. تو یہ حقیقت ہے, نہیں لینی چاہیے موسی بھائی, یہی حقیقت ہے. بہت علم ہے نجل البلاغہ, اتنی بڑی فصاحت اور بلاغت کی باتیں ہیں کہ انسان یقین مانے اپنی زندگی بالکل آسانی کے تھے. یہ پیسوں سے زندگی نہیں بنتی, دولت سے نہیں بنتی, یہ محبت مودت اور محبت سے بنتی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. یا علی مدد. پیر مولا علی مدد, پیر مولا مدد. سلام ہو امام علی ناظرین, آپ کی انشاءاللہ کالز جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا. بہت ہی علمی باتیں اور بہت جو ہے وہ گہرائی تک ہم جا رہے ہیں ان باتوں کے. انشاءاللہ وقفے کے فوراً بعد آپ کی دوبارہ کالز ہم ریسیو کریں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.